में बात करेंगे। GHQ में सियासी और अस्करी क़यादत का आला सतह का इजलास में कौमी सलामती के उमूर और मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर गौर हुआ। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और 21 मई को नोशकी में होने वाले ड्रोन हमले पर भी बातचीत हुई। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास के शुरका इस बात पर मुत्तफिक थे कि 21 मई के ड्रोन हमले ने क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप के तहत होने वाले अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कुछ बात हो जाए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जो पिछले 2 साल में अमेरिका का चौथा दौरा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछली 3 मर्तबा के मुकाबले में नरेंद्र मोदी के अमेरिका का ये दौरा कुछ मुख्तलिफ होगा। और आखिर में कुछ बात हो जाए हिलरी क्लिंटन की, जिन्होंने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। अक्टूबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली खातून उम्मीदवार होंगी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त मुकाबले का इम्कान। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन हैं, और इस्तदा वही है जो हमेशा करता हूं कि फ़ोन कनेक्ट होते ही अपनी बात शुरू कर दीजिए और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं @बोल-बोल-पाकिस्तान_ और बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नुस्ता, आज वैसे मुझे लगता है फोन कॉल्स आई तो रमज़ान ट्रांसमिशन में आएंगी सर। बहुत क्यों? मैंने कहा शायद आज रमज़ान ट्रांसमिशन की कॉलें हमें ना आ जाएं, मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले वो चल रही थी और अभी भी ख़त्म हुई है रमज़ान ट्रांसमिशन, और उसके बाद मुझे अब शक है कि आज शायद कोई ऐसी कॉल्स आए कि लोग ये समझें कि वो अभी तक चल रही है। तो आर यू प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ये जो रमज़ान के हवाले से लोगों के आ रहे हैं? भाई मैं तो बहुत ही गुनाहगार आदमी हूँ, मुझे तो कुछ इसका पता नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, चूँकि तुमने रमज़ान ट्रांसमिशंस का जिक्र किया है। देखो, हर चीज़ के सीज़न होते हैं, रमज़ान भी अब सीज़न हो गया, उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, तो उनका वो सीज़न होता है। हाँ, तो मतलब हमारा नहीं है ये सीज़न। मैं अगर ये तुम जिक्र न करती तो उसके बावजूद भी अच्छा, मैं बहुत दिनों से क्या मसलन कि कल से बेचैन व बेताब था, मैं मर रहा था। कल एक इतना बड़ा वाक़या हुआ और हमने उसको ज़ेरे बहस नहीं लाया। हमने कल इतना बड़ा वाक़या और हमने अनफेयर बात की वो। अच्छा, देखो, एक शख्स है, उनका नाम है हमजा अली अब्बासी। पहली रमज़ान है, छोड़ दें, आपके फेवरेट है ना, मुझे पता है, पहली रमज़ान है, छोड़ दें। तो आप उनका पहली रमज़ान नहीं, वो मैं रमज़ान के पहले रोज पे तो उनको छोड़ देना, मुझे पता है अब आप उनके कोई ना कोई बात उनके खिलाफ करेंगे, पता नहीं क्या कर दिया होगा बेचारे ने। तो हमजा अली अब्बासी से शर्मिंदा है, मैं जानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने हमजा अली अब्बासी के बारे में अब तक जो कुछ लिख कर टेलीविज़न पर ट्वीट्स के ज़रिए जो भी बकवास की, मैं उसकी वजह से उनसे भी शर्मसार हूँ और अपने रब से माफ़ी का भी तलब। मुझे लग रहा है डर के आप देखो, क्या कहने वाले। CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने बहुत दिनों की गौर व खौज के बाद औरतों की हिफाजत के हवाले से जो सिफारिशात मुरत्तिब की, तो उनमें से उन्होंने सिर्फ एक बेचारों से गलती हो गई। उन्होंने कहा कि अगर बीवी बहुत ज़्यादा तंग करे तो कभी कभी हल्की ज़र्ब लगा। अब आप क्या क्यों छोड़, अच्छा चले ठीक है, फिर क्या हुआ? अब मैं I'm trying to understand। लाइटली बीट, जी वो तो सारी दुनिया में मशहूर हो गया ना, लाइटली बीट, इस पे तो हैशटैग चले, सबने उठा लिया लाइटली बीट। हाँ। अब किसी शख्स ने लाइटली बीट पर इटसेल्फ जो है वो कोई तहकीक नहीं की। देखो, तहकीक करने के लिए जुर्रत, मेहनत, वक्त, सब्र, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अच्छा, हमजा अली अब्बासी साहब ने इतनी तहकीक की। अब मुझे ये पता नहीं, वैसे वो CSP अफसर हैं, आर्टिकल उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, उनकी अरबी जुबान पर CSP नहीं किया था उन्होंने।
نہیں ان کی شاید کوئی پتہ نہیں ہے. CSS جو ہوتا ہے دیا تھا انہوں نے CSS کے, میرا خیال اچھا خیر, اچھا اوکے پتہ نہیں شاید وہ افسر تھے, ہاں اچھا تھے, شاید تھے, شاید لیا ہوگا وہ, many people take these. اچھا اب یہ کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سائنس ہوتی ہے فینومینالوجی, ٹھیک ہے, جو الفاظ کی اصلیت کہ وہ کیا ہے, ٹھیک, کیا کیا مطلب, انہوں نے عربی زبان, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ CIA نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی, یہ تو باقاعدہ کلام پاک میں ذکر ہے کہ اگر عورت نافرمانی پر اتر آئے تو ہلکی ضرب لگا دو, ٹھیک, تو اس کے لیے انہوں نے تحقیق کی, اور تحقیق کی کہ کلام پاک میں جو لفظ ذکر ہوا تھا وہ تھا اضربوہم, اوکے, کہ پھر اس کو مارو, ٹھیک ہے, ہلکا سا, اور اس کو انہوں نے کہا روٹ ورڈ. دیکھو فینومینالوجی یہ ہوتی ہے, لسانیات پورا یعنی لفظ کی جڑ تک جانا, ٹھیک ہے, یہ تو ایک واقعی دیکھی جاتی ہے یہ وہ چیز. انہوں نے کہا کہ ضربا, اوکے, جس کو ہم ضرب, ہاں انہوں نے فیس بک پہ یہ نوٹ لکھا, آپ شاید اس کا ذکر کریں جو انہوں نے ایک لمبا, میں نے تو اخبار میں پڑھا. اچھا پھر وہ آپ ایڈ بھی چھپا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ضربہ ہے اس کے مطلب ٹو ٹریول ٹو گیٹ آؤٹ ہے. اچھا اچھا, ہاں یعنی یہ آپ سیاست میں نے سفر کرو زیادہ یا غور نہیں باہر کیا تھا. نکلو, ٹو سٹرائک بھی ہے, ٹھیک, وہ ایک ٹو مطلب ہے, بیٹ بھی ہے, ٹو گیو بھی ہے, اچھا یعنی دینا, دے دیں, ٹھیک, اچھا, اور ٹو سیپریٹ ٹو اگنور, اوکے, کہ نظر انداز کر دینا یا الگ ہو جانا بھی ہے. نہیں تو اب کیا کر رہے ہیں پھر نصرت صاحب, یعنی مذمت اچھی بات ہے, کاؤنسل آف اسلامک, آپ کو ایک بات بتاؤں, دا سیل ٹو ڈرا, نہیں اب سنیں یار دیکھو بات یہ ہے کہ اس کے لیے لسانیات خدا کا واسطہ ہے, ایک شخص عربی زبان کے ایک لفظ کے تمام ممکن ترین معنی نکال کے, اور پھر وہ ان تمام علماء کو جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی عربی زبان کو سمجھنے میں لگا دی, ان کو دعویٰ کرتے ہیں چلیں اچھی بات ہے کہ یہ جو ضربہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, نہیں, اس کا مطلب لائٹ بیٹنگ ہرگز نہیں ہے. یہ اس طرح چیلنج کرنے کی جرت ہے, اور کسی میں جب تک آپ کی لینگویج پہ کمانڈ اور مہارت نہ ہو. نصرت صاحب میں اب یاد آ گیا, میں تو ڈر جاتا ہوں, میں تو بھائی میں کبھی کسی عالم نہیں, مجھے پتا ہے, جب میں لمز میں ہوتی تھی نا نصرت صاحب, ایک کورس لیا تھا میں نے, اس کا نام تھا اسلامک فیمنزم. میں ابھی تک یاد ہے, اب آپ نے جو یہ بات کی ہے نا, اس میں یہ آیت نمبر, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 النساء کی یہ ہے نا, جس میں یہ ذکر ہوتا ہے. اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی. ایک ڈاکٹر رفعت حسن صاحبہ ہیں, بہت ساری اور خواتین اسلامک اسکالرز ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنی PhDs اس کام پہ کی ہیں, انہوں نے بے تحاشا ریسرچ کی. آپ ڈاکٹر رفعت حسن صاحبہ کو گوگل کر کے دیکھ لیجئے, ویری ویری ویل نون اسکالر, لیکن کیونکہ وہ ایک خاتون اسکالر ہیں تو ان کی ریسرچ کو کسی نے نہیں مانا. نہیں, میں صحیح آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تو ایک اسکالر ہیں. حمزہ علی عباسی اسکالر تو نہیں ہے نا صاحب, رفعت حسن صاحبہ نے, چھوڑیں نا ان کی بات, اب پہلے ہو چکی, یہ کوئی نہیں مانے گا, مشہور ہو ایز اے پیارے افضل, چھوڑیں نا نصرت صاحب, اور پھر وہ اتنی محنت سے, ہاں تو اتنی کیا محنت کرے, سے, اتنے جید علماء کے پورے تجربے کو, ان کے انالیسس ان کی بات سنے گی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, بلائے گی ان کو اپنے پاس کہ آپ ذرا آ کے بتائیں کیا ہو گیا. سننا, لیکن بہرحال یہ بڑی قومی خدمت ہے. چلیں مبارک ہو حمزہ علی عباسی کو قومی خدمت, اب وہ رمضان ٹرانسلیشن بھی کر ہی رہے ہیں تو میں I am at least I am impressed. ڈاکٹر رفعت حسن سے رجوع کر کے ان سے پوچھ لیتے, وہ کوئی بتا دیتی, بہت اچھی بات. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ, بہت ریسرچ. مجھے پہلے جس دن ہم CIA ہم ڈسکس کر رہے تھے, میں تو ابھی بھی میرا ایک ہی موقف ہے نا کہ چھوڑیں نصرت صاحب, کون سنتا ہے. اس وقت آپ مجھے کہتی کہ نصرت صاحب نہیں, اس کی اور انٹرپریٹیشن بھی ہے. ڈاکٹر رفعت حسن ان کے ساتھ وہ مل نہیں سکتی, ان کو ڈھونڈ لیتی, ورنہ میں اگر تو ان سے بات کر سکتے تھے. کیا وہ یعنی مریخ میں یہاں نہیں ہوتی, وہ کہیں امریکہ وغیرہ میں ہوتی ہیں, تو امریکہ میں پاکستان میں نہیں ہوتی. تو رابطہ ہو سکتا تھا نا, بہت پہلے لیا تھا. نہیں, آج یاد آیا مجھے. سچی بات یہ کہ سچ بتاؤں تو جب آپ نے یہ ذکر کیا نا, یہ مختلف معنی کیا ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ, تو پھر مجھے یاد آیا. اس کا مطلب ہے کہ یاد مجھے آئے تو پھر آپ کو کچھ نہیں یاد آ گئی نا آج اتفاق سے. مجھے اور چونکہ بدقسمتی سے میں نے تعریف ایک مرد کی کر دی, تو اس لیے میاں بھائی کی ٹانگ اونچی, تم نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں ڈاکٹر رفعت نے سب سے پہلے کہا. اچھا سنیں, آپ نے دیکھا بھی 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ جو ایک ہی واحد ممبر ہے نا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی, سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, انہوں نے خط لکھا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کہ میری تو رائے نہیں لی گئی اور مجھ سے نہیں اس معاملے میں, وہ بہت ناراض ہیں.
ان کی کوئی بات نہیں سن رہا, کون سنے گا؟ ایک وہاں بھی کچھ مرد حضرات تھے جنہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کا یہ مطلب ہے, اب ایک اور مرد ہیں جو آ کے بتا رہے ہمیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نہ ان خاتون سے پوچھا گیا, نہ کسی خاتون کی ریسرچ مانیں گے, چھوڑیں نا. کیا بریک لے لوں؟ بریک لے لوں کیوں اب؟ اچھا چلیں, آپ بہت خوش ہیں حمزہ علی عباسی سے باہر, میں چلیں اور مبارک میں ہو. اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اور وہ تمام گھٹیا الفاظ جو میں ان کی تذلیل کے لیے استعمال کرتا رہا, چلیں اللہ مجھے معاف کرے. چلیں ان کو ان کی رمضان ٹرانسمیشن مبارک ہو, اللہ کرے بہت کامیاب ہوں اس میں. بہرحال ابھی ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سے ہٹ کر کوئی بات امید ہے کہ کریں گے. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ہمیں ضرور بھیجیں. میرا خیال ہے ثوابی سے کوئی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو, ثوابی سے کوئی کال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لائن پر ہیں. جی جی سر. جی فرمائیے. جی سوری جی, ڈراپ کر دیں. یہ ہماری اس بات پہ ہرگز یقین نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہی لائن کنیکٹ ہوتی ہے میرے پیارے بھائی, آپ براہ راست جو ہیں اسکرین پر ہوتے ہیں. اپنی بات شروع کر دیجئے برائے مہربانی. آئی ہیو ٹو ڈراپ یو, آئی ایم سوری, کانٹ کمپرومائز. اور ٹیلی ویژن بھی بند کر دیا کریں ورنہ ہم نہیں سن سکیں. نصرت صاحب بہرحال اب آئیں گے آپ, اگر حمزہ علی عباسی سے آپ کا دل بھر گیا تو اب ہم آ جائیں. شرمندہ ہوں, مجھے اپنی شرمندگی. اچھا نہیں چلیں, آپ نے پورا ایک سیگمنٹ اپنی شرمندگی کے اظہار میں گزار چکے, اب ذرا اس میٹنگ پہ آ جائیں کون سی جو آج ہوئی ہے جی ایچ کیو میں. اچھا, وہ آپ پہلے, آپ کو یاد ہے ویسے کل آپ نے جاتے جاتے ایک ایسی بات کر دی تھی جو کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے ایسے ٹائمنگ سے کی تھی کہ اس کے بعد ہم مزید بات نہ کر سکیں. تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کیا, آپ کو کوئی اندازہ تھا کہ ایسی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے, یا آپ کیا مطلب کیوں کر رہے ہیں آج کل آپ ایسے نصرت صاحب؟ نہیں مجھے بالکل نہیں تو سن لیں پھر, آپ کی اپنی بات میں بھی یو ڈونٹ ریمبر, تو آپ ہی کو یاد دلانے کے لیے پہلے میں سنا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کہا تھا, اس کے بعد سنا پھر دیجئے. جی کیا پوچھتے ہیں کہ اس میٹنگ کا اس سے کیا تعلق ہے. جی میں سن لیتا ہوں. سنیں. کوئی اعتراض نہیں. آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ ہمارے قومی سلامتی کے امور کی نگہبانی کرنے والے بڑے چوک و چوبند ہوتے ہیں. وہ 3.1% کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بتانے والے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ملاقاتیں کر کے سمجھ چکے ہیں کہ اصل اعداد و شمار کیا ہیں. تو کہیں خدا نخواستہ قومی سلامتی والے ہماری معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حفیظ پاشا کی زیر قیادت کو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ تو نہیں بنا رہے, ایک اور شوکت عزیز تو نہیں نکل آئے گا حفیظ پاشا. اسی سلسلے میں یہ اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی کیا؟ نہیں, اگر اس سلسلے میں میٹنگ ہوتی نہیں, مگر کیا یہ کیا آج ویسے بعد میں وزیر اعظم نہیں ہے, یہ میٹنگ کیوں ہوئی ہے؟ یہ کیا اس ملک کے فائنینشیل حالات, کیونکہ امتیاز عالم صاحب بھی کل کافی خوفناک باتیں کر رہے تھے, کیونکہ سی پی ای سی کا بھی اس کے اندر ذکر ہے, 46 بلین انویسٹمنٹ, بجٹ, فائنانس, اکانومی, یہ سب سی کچھ. پی ای سی کا ذکر تو بہت مطلب یہ کیا, واٹ از, وائی از دس ہیپننگ, مطلب ذکر بھی بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ یہ خیال ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. اچھا, یعنی مختلف وزارتوں اور صوبوں میں یہ بات نہ بٹی ہوئی ہو, سی پی ای پورے کا پورا پروجیکٹ رائٹ, کیا وہ ایک ادارہ ہو, ون ونڈو آپریشن ہو. نہیں, پر سی پی ای سی نصرت صاحب ون ونڈو آپریشن جہاں تک ایک بٹالین ریز کرنے کا معاملہ ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, مگر وہ ڈیل تو نہیں کر سکتے میرے بھائی. وہ تو ہے سی پی ای سی کی سیکیورٹی, کی سیکیورٹی, وہ ادارہ یہی کام کر سکتا ہے. جو ماہرین آئیں گے, جو لوگ کام کر رہے ہوں گے, چین سے جو لوگ آئیں گے, ان کے تحفظ کا بندوبست. نہیں تو یہ بریفنگ کی جو آپ نے ذکر کیا, یہ کیوں کی گئی تھی؟ اس کے لیے ہے. نہیں, کیوں بریفنگ ہوئی تھی؟ کیا اس میٹنگ سے پہلے کے لیے بریفنگ کراچی سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی سر, ابھی آپ کا پروگرام میں میں نے ذکر سنا عباسی صاحب کے بارے میں, آپ نے جو ریویو دیا آپ نے پچھلے بیانات کے بارے میں, تو اس میں میں بہت خوش ہوا ہوں. بہت کم اینکرز ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے کی نالج ہم لوگوں کو گین کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی غلطی کی ہو تو اس کو ریویو بھی لیتے ہیں, اور بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کر. نہیں, مجھے بہت افسوس ہے کہ میں حمزہ علی عباسی صاحب کے بارے میں فضول باتیں کرتا رہا. انہوں نے بہت محنت سے تحقیق کی اور اس لفظ ضرب, جس کو ضربہ عربی میں کہتے ہیں, اس کی تمام روٹس نکالی, اور اس سے یہ توجہ انہوں نے نکالی ہے
کہ شاید یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ خواتین کو لائٹ انداز میں ہی صحیح کسی نہ کسی صورت تشدد کا نشانہ بنایا جائے. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے اور جو شخص اچھی ایفرٹ کرے اس کی داد دینا فرض ہے, ضروری بات. اب ساری کالز آج حمزہ علی عباسی صاحب پہ ہی آتی رہیں گی کیونکہ آپ نے یہ کام بات کر دیا. اب مگر یہ اچھا. وہ جو بریف پہلے مجھے بتائیں کیونکہ آپ نے کل وہ بات چھوڑ دی and then you refused to talk about it. کیا وہ بریفنگ اس میٹنگ کی تیاری کے لیے لی گئی تھی؟ کیا تھا نصرت صاحب؟ واٹ از بھائی مجھے صرف یہ بات پتا ہے ون ونڈو آپریشن کہ نہیں, سی پی ای سی الگ ہے, دو چیزوں کو آپ کنفیوز نہ ٹھیک ہے, نہیں چلیں. ایک بات ہے پاکستان کا بجٹ اور پاکستان کے بجٹ میں پیش ہوئے اعداد و شمار. مگر پاکستان کے بجٹ اور معیشت کا کیا سی پی ای سی سے کوئی تعلق؟ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, ریاستی معاملات کوئی ون پوائنٹ ڈیمنشن تو نہیں ہوتی نا بی بی. نہیں ٹھیک ہے. ایک ہے بجٹ جو پیش کیا گیا ہے, اس بجٹ میں اعداد و شمار ہیں. ٹھیک ہے. ان اعداد و شمار کی روشنی میں سب سے کی اعداد و شمار یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ برس ان کی دن رات محنت شاقہ کی بدولت پاکستان میں شرح نمود, پاکستان کی اقتصادیات کی ترقی کی رفتار 4.7% بڑھی ہے, 7% ہوئی ہے. ٹھیک. حفیظ پاشا صاحب جو اپنے تئیں ایک معروف اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا یہ غلط ہے. انہوں نے اپنے ادارے کے ذریعے باقاعدہ ایک 5 صفحے کی رپورٹ شائع کی ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 صفحے کی رپورٹ انہوں نے مخصوص لوگوں کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھیجی, جس پہ پھر ان سے مزید وہ سوال عامیوں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, وہ اسکیل اور ہے. نہیں تو وہ کیا معلومات ایک لے واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے, واٹس ایپ گروپ پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کے ذریعے بھیجا تو تھر تھرلی مچ گئی. ٹھیک ہے. کہ یار یہ کیا بات ہوئی. تو پھر بریفنگ ہوئی. اس کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان سے رجوع کیا. ٹھیک. کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے. رجوع کرنے کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلا اس؟ اب مجھے اگر یہ ساری باتیں پتا ہو تو بی بی میں یہاں پہ 2% کا رپورٹر بن کے نہ بیٹھا ہوتا, میں کسی نہ کسی اقتدار میں ہوتا یار, کسی چکر میں ہوتا نا. میں ادھر بیٹھ کے اس وقت جو ہے یہ کانوں میں یہ ٹھونسے بیٹھا ہوا یہ پروگرام کر رہا ہوں, منہ پہ سرخی پاؤڈر. نہیں مطلب یہ وزیر اعظم کے نہ ہوتے ہوئے یہ ساری بریفنگز اور میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں اتنی ہائی لیول میٹنگ میں؟ یہ بات کی بات ہے. بہرحال یہ ہوا, یہ ایک بات ہے. اب دوسرا ایک اور پہلو اس کو آپ نظر انداز کر رہی ہیں. آپ نے میری بات تو سنوا دی. ہاں. امتیاز عالم صاحب نے ایک اور بات کل کہی تھی فیڈرل بجٹ کے بارے میں, اس کو دیکھیں اور اس کو میری والی بات کے ساتھ غور کر کے دیکھیں تو آپ چلے وہ بھی سن لیتے ہیں. امتیاز عالم صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں. پہلے وہ سنتے ہیں امتیاز عالم صاحب کیا کہہ رہے تھے. ہمارے پاس جو فیڈرل حکومت یعنی وفاق کے پاس جو یعنی مرکزی حکومت کے پاس کل آمدنی کتنی ہے؟ 2800 ارب روپے. ٹھیک. اس میں سے 1300 ارب روپے ہم قرضے کی قسط ادا کر رہے ہیں, اور باقی 1500 ارب روپے ہم سلامتی کے اداروں پہ خرچ کر رہے ہیں. 860 نہیں, اس میں 184 ارب روپے کی پینشن بھی شامل کر لیں, اس میں اور بہت سے پروگرام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں وہ شامل کر لیں. تو یہ 1500 یہ اور 1300 قرضے کی قسط, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں مرکزی حکومت کے پاس؟ 2800 ارب روپے. یہ پورے ہو گئے؟ جی پورے ہو گئے 2800. اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو یہ سوال کہ جناب قومی اقتصادی جو ہماری اس کی شرح نمود ہے وہ غلط بیانی ہے. دوسری حقائق یہ ہے, ایک صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ صاحب کافی معتبر ہیں. ٹھیک ہے, اور پہنچے ہوئے صاحب یہ صاحب وہ معتبر ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے وہ کہہ رہا ہے بریک. اب میں حفیظ پاشا صاحب کو کیا بتاؤں. بہرحال چلے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نصرت صاحب جو اپنی بات کر رہے تھے وہ ان سے مکمل کروائیں گے, کیونکہ کل بھی انہوں نے بات خبر ہمیں دے کے باقی چھوڑ دی تھی. So we'll hear what he was saying after the break. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور سوال کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. یس نصرت صاحب.
देखो गुलमीने, मैं आज तुम्हें एक बात बहुत ध्यानदारी से बताऊं कि हम जर्नलिस्टों को मजा आता है, हमें चस्का आता है, कोई ना कोई टेंशन हो, ये वो जाहिर हो, है। हमारा दुकानदारी चलती है, हमारा धंधा चलता है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, आज पहला रमज़ान है, एक मुबारक दिन है, आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शख्स इस ख्वाहिश में मुब्तला है कि किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान को शो डाउन किस्म की चीज़ हो, तो वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। ठीक है, फाइन। खुदा की कसम से पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और हम ऐसे मौके पर ऐसे टेंशन, ऐसे तनाव जो हैं, उनको हमें वो नहीं करना चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है ना, जर्नलिस्ट हमें आग नहीं लगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बातें जानने के बावजूद, बहरहाल तुम कुछ कह लो, मैं 1975 से इस धंधे में हूँ, खबरें जानने के लिए व्हाट्सएप पे कुछ लोगों का चहीते होना जरूरी नहीं है, और मैं उनका चहीता होने को हरगिज़ तैयार नहीं हूं। ठीक है, ओके। जो इस किस्म के वीडियो दे रहे हैं हाँ। कि जिसमें वो लोगों को घूर रहे हैं, और ठीक है। उसके बाद लोगों को ज़बानी बताया जा रहा है कि आप ये तासुर दें कुछ इस तरह का कि दे वर सम्मन्ड, अच्छा अच्छा, ओके, सम्मन्ड कि तलब किए गए, हाजिर है। कि प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो पीछे यार उनको- डोंट डू इट। ठीक। ये उस तरह का सीन है। अयूब खान साहब को एक मरतबा दिल का दौरा पड़ा था, अल्ताफ गौहर ने किताबें लिखी हैं, अदनान समी जो सिंगर नहीं, उनके उनके वालिद वालिद साहब। ये एडीसी थे, इन्होंने लिखी है। याया खान took complete control of ईवान सदर those days when he ठीक। fell ill। अब इन हालात में इस तरह का तासुर देना कि चूंकि वजीर आजम साहब इलाज की गरज से यहाँ हाँ, यही। मौजूद नहीं हैं, तो जाहिर है किसी न किसी को तो क़यादत करना है, तो वो तो वैक्यूम तो नहीं होता। तो आर्मी चीफ साहब ने नंबर 1, दिस मीटिंग वाज शेड्यूल्ड। अच्छा, ये वैसे भी होनी थी प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले। मीटिंग नहीं थी। ओके। यही अनफॉर्चुनेट बात है पर वो- कि बदकिस्मती से व्हाट्सएप ग्रुप वाले समझते नहीं है कि वो हमारे साथ कर क्या रहे हैं। ठीक। ये एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी, अच्छा, और इस मीटिंग में वुज़रा की डांट डपट का ये आलम था। ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बताएगा, जरा ये नहीं बताएंगे, इसके दरमियान में से उठ के वजीर खजाना इसहाक डार चला गया। इस प्रेस रिलीज उनका नाम ही नहीं है। ही वॉज देयर। हाँ, वो राइट आप फुटेज में देखें, नजर आ रहे हैं, आप footage में उसका नजर- वीडियो चलाओ मियाँ, कि वो फुटेज में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। उसमें से उठ के क्यों गए? बिकॉज ही हैड अनदर मीटिंग शेड्यूल विच वाज डिफेट की हेड थी। मतलब वो मीटिंग छोड़ के वो डिफेक्ट की हेड से मिलने चले गए। नहीं, सही है, आई एम सेइंग ओके दैट। ओ भाई, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? डिफेट बरतानिया का हाँ, ये इमदादी बिल्कुल- इदारे की सरबरा आई हो तो उसको कह खसमा नु खा। नहीं, कहीं मैं आप- इस वक्त डांट खा रहा हूँ आर्मी चीफ से। नहीं, ये तो व्हाट नहीं। आर यू सेइंग? ठीक। खुदा के लिए कोई मुल्क के साथ मजाक न करो तो यार। फिर क्या क्यों हुई And the total focus primarily this meeting was कि अल्लाह के फजल से ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म की कामयाबी की वजह से आईडीपीज़ की तेज़ रफ्तारी से रिहेबिलिटेशन हो रही है। ओके। उस रिहेबिलिटेशन के लिए वी नीड के ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से फंड्स हों। ओके, फेयर वो इनफ। फाइन। और नेचुरली जब ये मीटिंग हो रही है तो हाल ही में मुल्ला मंसूर का वाकया भी हुआ है, ड्रोन भी हैं। और वैसे अब मैं क्या करूं, वक्त नहीं है, रमजान है, मैं दिल नहीं है कि मैं किसी को तंग करूं खामखा का। शेख रशीद के निकालो। क्या हर टीवी प्रोग्राम में वो पहली शख्स ये नहीं कहता रहा कि जनरल राहिल शरीफ साहब दुनिया भर के हर वजीर दिफा को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर दिफा नहीं तो को वो तो- मुंह नहीं डालते, तो घास सबसे नहीं पहले डालते। बैठे थे। क्या ख्वाजा आसिफ वहां मौजूद नहीं था? बिल्कुल थे, सबसे पहले नाम उनका प्रेस यार रिलीज में क्यों लिखा था झूठ क्योंकि बोलते वो हो तुम डिफेंस लोग? मिनिस्टर थे। इसमें सब मौजूद थोड़ी थे। सी ज्यादती है जो मैं समझता हूं। उसमें कौन जिम्मेदार है? मैं इस मामले में अपनी जजमेंट को महफूज रखता हूं। क्या ये प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर वजारत दिफा से आनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिविल मिलिट्री मीटिंग थी, दोनों मतलब दोनों तरफ से लोग बैठे तो थे। कोई ऐसे इसको ये तासुर क्यों देना
کہ چونکہ وزیر اعظم اس وقت ملک میں نہیں ہے تاثر تو تو یہی آرمی مل رہا ہے چیف نا، صاحب نے تاثر کہا تو کہ اچھا بالکل یہی بچوں مل ادھر آؤ سو آئی پریزائڈ. نہ آرمی چیف ایسی کسی خواہش کا اظہار رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک میں ہے. ریپیٹڈلی اور سٹریس کر کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہی ہیز نو سچ اسٹوپڈ آئیڈیا ان ہز مائنڈ چلیں جو لوگ Okay. ان سے فرض کیے بیٹھے جب ٹھیک ہے جو فرض کرنا چاہ رہے ہیں مور دین اور جن کی خواہشات ہیں. خواہشات نمبر ہیں, yes. 2 Okay. اٹ واز اے شیڈیولڈ میٹنگ. نمبر 3 اس میٹنگ کا بنیادی مقصد آپریشن ضرب عضب کے بعد لوگوں کی Rehabilitation. بحالی آباد کاری کو زیادہ تیز تر اور مؤثر کرنا تھا. اور obviously پر اس کا چونکہ اس میں کوئی اسی ذکر دوران نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب اس ملک میں موجود نہیں ہیں اور درمیان میں ملا اختر منصور کا واقعہ ہوا ہے. سی پیک ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں. اس میں سنسنی خیزی نہیں ہے. وہ نکالی تو جا سکتی ہے اگر کوشش کی جائے نہیں زبردستی کہ بھائی وہ کیا کس تھا. بات پہ کر رہے ہو یار؟ حقائق کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. مطلب پرائم منسٹر یعنی جن لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اس میٹنگ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر، یہ میں بتا رہا ہوں، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلدی مطلب نکلے وہاں سے. ابھی حساب دار وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس آیا ہے بیکاز وہ جلدی میں تھے کہ وہ جلدی پہنچ جائیں اسلام آباد ان کی. تو پھر یہ بھی بتایا کرو نا اپنے چمچوں کو. ٹھیک ہے چلیں اور ایک صورت آپ بریک لو. چلیں بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. نریندر مودی انڈیا میں یو ایس میں ہے 4th ٹائم in 2 years. اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. تو اس لیے میری آپ سے دیکھو میں گلمینہ میں جو بات کر رہا ہوں نا اس وقت ہمارا دیکھو ریٹنگز کس کو بری لگتی ہے؟ نہیں بالکل لوگ دیکھیں ہمیں بہت اچھا لگے. کسی کو بھی بری نہیں لگتی. اور بدقسمتی سے میں چونکہ بہت عرصے سے اس دھندے میں ہوں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور بعض اوقات بخدا میرے پاس خبر نہیں ہوتی. اوکے میں لیکن کہتا ہوں کہ assume نہیں کر مجھے جاتے نہیں لوگ. پتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں چالاکی کر رہا ہوں حالانکہ نہیں ایمان سے نہیں ہے. نہیں لیکن آج تو بڑی آپ نے لیکن خبر دی ہے. میرے پاس ان دنوں کافی خبریں ہیں اچھا لیکن میں صرف اس خاطر اپنے یعنی کہ پروفیشن کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کو بٹرے کر رہا ہوں، اس سے غداری کر اگر رہا کیا اس کا ہوں کانٹیکسٹ آپ کہ میں نہیں میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان رخنے ڈالنا چاہ رہا ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس صورتحال سے گزر رہا ہے. لوگوں کی میموری بہت چھوٹی ہوتی ہے. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے بھائی تو ہم سب بہت ڈھول بجا رہے تھے کہ ایٹمی دھماکے کرو. جب 28 مئی کو ہوئے تو ظاہر ہے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگنا تھیں تو حکومت پاکستان نے جرم یہ کیا تھا کہ اقتصادی پابندیاں لگنی ہیں تو لہٰذا ایسا کرے کہ جو ڈالر اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد ان سینس کر دیا جائے کہ اگر آپ کے ڈالر اکاؤنٹ ہیں آپ ان میں سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی کرنسی ملے گی. یو ول ناٹ گیٹ ڈالرز. اب ایک طرف ہم نے اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی قومی غیرت کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور وہ تمام لوگ جن کے ڈالروں کے اکاؤنٹس تھے انہوں نے دہائی مچا دی کہ ہے کی گال لے یعنی قربانی کوئی نہیں کرنی ویسے باتیں کرنی ہے قومی سلامتی کی. اس وقت آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے سرتاج عزیز. سارا بلیم سرتاج عزیز صاحب کے سر پر دے دیا گیا. ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا کیونکہ اس خارجہ بنا دیا گیا کیونکہ اس وقت کے وزیر خارجہ گوہر ایوب خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم سے یہ گلہ کرتے رہتے تھے کہ وزیر خارجہ ہونے کی وجہ سے میں اکثر بیرون ملک رہتا ہوں اور میں اپنے حلقے پر توجہ نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے اپنی پسند سے وزارت بجلی اور پانی لی تھی تاکہ وہ اپنے حلقے میں زیادہ سے زیادہ بجلی پہنچا کر اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں. اس وقت شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے
कुछ अरसे के लिए जिस साहब को पाकिस्तान का वजीर ख़जाना बनाया गया था उसका नाम डॉक्टर हफीज़ पाशा था, और वो 2 महीने बाद भाग गया था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इकॉनमी ठीक करूं। तो जो शख्स उस कड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया, अब क्या कर पाएगा? और फिर अगर ये इस मुल्क की इकॉनमी इतनी बुरी है जितना वो बार बार व्हाट्सएप पे लोगों को बता रहे हैं, तो भाई फिर तुम्हारी बेगम जो है वो छोटे भाई पंजाब के वजीर आला की अभी बजट वही पेश करें, कम से कम वो तो इस्तीफा देकर साबित करें कि ये बुरी चला रहे हैं इकॉनमी। कहीं तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी दुनिया में एक चीज होती है। कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कराची आप कौन? आप ऑनलाइन है। हेलो, नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल हमीद। जी सरकारी मुलाजिम हूँ। मुझे सवाल ये करना था, वजीर खजाना ने जो कौमी असम्बली में बजट पेश किया उसमें उन्होंने एलडीसी और यूडीसी की 10% अपग्रेडेशन की है, जबकि बाकी सरकारी मुलाजमीन भी उनके साथ के हैं और उनका ख्याल नहीं रखा। वो अकेले क्लर्कों के वजीर आप खजाना बुरा नहीं ना है, पूरे- मानिएगा, वैसे आपका अपना कौन सा ग्रेड है? हेलो, आपका अपना कौन सा ग्रेड है? बुरा ना मानिएगा, ऐसे ही बस। जी। मैं आपके महकमे का नाम नहीं पूछ रहा, मैं आपसे जी, सिर्फ जी। ये पूछ रहा हूँ कि आपका अपना ग्रेड कौन सा है? मेरा 14 ग्रेड है और मैं स्टोर से मुतालिक गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजिम हूँ। तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी? हमारे ग्रेड 1948 से अब जो है ना, इसी हम लोग उसी ग्रेड में, हम भी 5 एलडीसी 5वें स्केल में होता था। हमारे यहाँ स्टोर के लोग होते हैं वो 5वें स्केल में थे, लेकिन उनके ग्रेड पिछली दफा भी बढ़ा दिए, फिर अब फिर 9वें में स्केल में हो गए। और नहीं हम भाई, उसी दिस स्केल इज में रियली पड़े हैं। सैड। नहीं, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। आपके साथ यकीनन ज्यादती हुई है। बहरहाल बीबी, ये तमाम वाकयात चल रहे हैं। आज हम अमेरिका डिस्कस नहीं कर कल पाए कर लेंगे हैं। नुसरत साहब, hopefully कल उनकी statement मेरा वगैरह अपना आ ख्याल है जाएगी। कल वो कमबख्त मारे ने तकरीर करनी है, हाँ जी, वो मोदी ने कांग्रेस को address अमेरिकी करेगा। कांग्रेस के सामने शॉप क्लोजिंग करो चलें। और खुदा हाफिज जाके तो फिर चलें कल फिर जब हम मिलेंगे तो मोदी ओह। साहब अमेरिका में हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।